ایک نہایت ہی امیر نیا شادی شدہ جوڑا جو غالباً مصری نژاد ہے اپنی نکاح کی محفل کے بعد دعوت ولیمہ کے فوٹو سیشن میں مشغول تھا کہ دولہے کی والدہ جو نہایت غریب تھیں اور غالباً الگ رہتی تھیں پارٹی میں آ جاتی ہیں اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اسٹیج پر پہنچ جاتی ہیں۔ بیٹا اسے گلے مل رہا ہوتا ہے لیکن ماڈرن بیوی کو فوٹو سیشن کے دوران اپنے شوہر کا اس کی ماں سے یوں گلے ملنا ناگوار گزرتا ہے۔ وہ اسے اشارے سے روکتی ہے اور فوٹو سیشن جاری رہنے کا اشارہ کرتی ہے۔ نئی نویلی دلہن کے اس رویے پر وہ اپنی ماں کو اسٹیج سے اتر کر اپنی بہنوں کے پاس جا کر بیٹھنے کو کہتا ہے۔ اس کے کہنے کے انداز سے شاید ماں کا دل بھر آتا ہے اور وہ نہایت خاموشی کے ساتھ غمگین اسٹیج سے اتر کر جانے لگتی ہے۔ انہی لمحات میں دولہے کے دل و دماغ میں بچپن سے لے کر بڑے ہوتے تک کا زمانہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اسے ماں کی پرورش، لاڈو پیار اور ممتا یاد آتی ہے اور ماضی کے ان لمحات میں اسے ماں کی شفقت و محبت کے مقابلے میں نو بیہاتہ بیوی کی ساس سے بیزاری معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے پارٹی میں جاری نغمہ سرائی و ساز و ترنگ کو بند کرنے کا اشارہ کرتا ہے اور مجمع کو مخاطب کرتا ہے اور اسٹیج سجاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس محفل میں کوئی ہے اس کا خریدار؟ مجمع پر سکوت طاری ہو جاتی ہے۔ سب حیران و پریشان ہے کہ کیا ماجرا ہے۔ خود اس کی ماں اور اس کی نئی نویلی دلہن حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ اسٹیج سے نیچے اترتا ہے۔ پر اعتماد نپے تلے قدموں سے وہ اپنی ماں کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے، نہیں ہے کوئی خریدار میری ماں کا؟ خیر کوئی بات نہیں۔ یہ کہتا ہوا جھک کر اپنی ماں کا اکرام کرتا ہے اور اس کے قدموں کو چومتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے، کوئی بات نہیں، میں خود ہی اپنی ماں کو خرید لیتا ہوں اپنی نئی نویلی دلہن کے عوض میں۔ اور ماں کو گلے لگا کر خرامہ خرامہ محفل سے نکل جاتا ہے۔ ایک دیگر پوسٹ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی محفل میں ایک لڑکی کا باپ اسی محفل میں لڑکے کی اس قربانی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے تھما دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی عربی فلم کا کوئی منظر ہو یا حقیقتاً ظہور پذیر سچے واقعے کی عکس بند فلم۔ راکم الحروف کے اس منظر کشی کو الفاظ میں پرونے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ فی زمانہ اس جدت پسند تعلیم یافتہ ادوار میں ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو اپنی نئی نویلی مالدار پڑھی لکھی حور مثل بیوی کے نخروں کے سامنے خود کو پالنے پوسنے والی، خود بھوکا رہ کر اسے کھلانے والی، اس کے تر کیے بستر کے حصے پر خود کو سرکا کر سوکھے حصے پر اسے سلانے والی، گرتے پڑتے اسے لگنے والی ہلکی خراش پر بھی اس کی نکلتی چیخ کے ساتھ اسے اٹھا کر گود میں لینے والی، ممتا کی ماری ماں کا دل دکھانے والے کتنے کام ہم سے جانے میں یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ والدین کے ہم پر احسانوں کا بدلہ ساری زندگی ان کی خدمت کرنے سے بھی جہاں ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، وہیں پر جانے انجانے میں ان کے قلب و اذہان کو چوٹ پہنچا کر تو اپنی عاقبت خراب ہونے سے بچا سکتا ہے۔